बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो गया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को चूज़ किया गया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी रद्द अमल दिया है जो गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमती वज़रा अपोजिशन और बिलखुसूस नून के हवाले से बात कर रहे थे और नून में से शीन निकलने की बात शेख रशीद साहब कर रहे थे, तो रद्द अमल सामने आया है। और इसके साथ साथ आज एक मरतबा फिर शेख रशीद साहब ने भी गुफ्तगू की है। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो फ्यूचर में पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उस पर जो दोनों जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ सूबाई वज़राए तालीम के साथ, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के साथ, और कुछ अहम फैसले किए गए हैं तो उस पर भी बात करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, ये तो दौड़ में भी इनका नाम कोई नहीं था, कुछ खबरें गो के आ रही थी, आप भी जिक्र कर रहे थे कुछ, लेकिन क्या वजह है कि ये बड़ा हट के सरदार तनवीर इलियास का नाम आ रहा था, बैरिस्टर साहब थे, गुज़िश्ता 3 वज़राए आज़म कश्मीर के जो हैं वो इनके साथ थे, तो उन सबको साइड पर रख के इनको सामने लाया गया? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में जो नुकसान या सियासी तौर पर मायूसी होगी बैरिस्टर सुल्तान साहब को ही होगी। बैरिस्टर सुल्तान साहब को पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म बनाया और वो बड़े दबंग वज़ीर आज़म रहे 5 साल। उसके बाद फिर वो पीपल्स पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी एक बना ली थी जमात, फिर वहाँ से छोड़ के वो चले गए PTI में और PTI की बड़ी तंजीम साजी वहाँ पे की, बड़ा वर्क उन्होंने किया, लेकिन उनको मालूम नहीं क्या वजह बनी कि उनको आखिरी टाइम पर ड्रॉप कर दिया गया। सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो यकीनन एक दौलतमंद आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं और वो अपने दौलत के बलबूते पर ख़रीदना चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टरशिप ये हासिल करना चाह रहे थे, जिसमें मैं समझता हूँ उनको डिफ़ीट हुई है, नाकामी हुई है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने मैं समझता हूँ एक बेहतर फ़ैसला किया और एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाया है जो पहले नहीं बना, पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म बना है। और इससे मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर है और मसला कश्मीर है और दूसरा वज़ीर आज़म का जो विज़न है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, करप्शन का ख़ात्मा और मसला कश्मीर को उजागर करना, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना, मेरे ख़्याल में इसमें क्योंकि मदद मिलेगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने ये बेहतर समझा है कि इनको नियाज़ी साहब को, क़य्यूम नियाज़ी साहब को लगा दिया जाए और उनको ना लगाया जाए बैरिस्टर सुल्तान या तनवीर इलियास साहब को। यानी इसका मतलब आप समझते हैं एक बेहतर फैसला हुआ है, देखें जो शख्सियत है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खान साहब जो हैं जैसे उन्होंने पंजाब में किया, उस्मान बुज़दार साहब कोई बहुत बड़े पहले वज़ारत उज़्मा के हवाले से नहीं समझे जा रहे थे, तो उनको लगाया गया ताकि वज़ीर आज़म कंफर्टेबल रहें, किसी किस्म की मज़ामत सामने ना आए। यही सोच जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी अपनाई गई है। नहीं, मैं समझता हूँ बातें तो बहुत मुख्तलिफ होती रहती हैं, लेकिन देखें बात यह कि फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है। ये जो PTI को वोट मिले हैं AJK में, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के नाम पर मिले हैं ना जी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान इस पार्टी के हेड हैं। पहले वहाँ 2-3 पार्टियाँ होती थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर मुस्लिम लीग नून बन गई, फिर पीपल्स पार्टी ऑलरेडी वहाँ पे थी, तो एक नई जमात थी। फिर आम तौर पर ये भी कश्मीरियों के बारे में तासुर पाया जाता है कि जो वफाक में इस्लामाबाद में जिस पार्टी की हुकूमत हो उसी पार्टी की आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनती है। इसी हवाले से गुफ्तगू भी हमारे पास मौजूद है। जी प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। हम तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। अच्छा, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं राजा कफ़ील साहब, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है। बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने का। सर फरमाइएगा, आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब बाकायदा तौर पर अब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हो गए हैं। जो नाम डिस्कस किए जा रहे थे, हम अपनी ट्रांसमिशन में भी जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे, वो सब साइड लाइन किए गए हैं। कैसा फ़ैसला है ये? बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जो नामजदगी है
یہ آج ایک یہ بڑا سیاسی اپسٹ تھا اور یہ توقع کے برخلاف یہ فیصلہ ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گزشتہ ایک ہفتے سے دو جو آزاد کشمیر کے جو پی ٹی آئی کے بڑے دو جو لوگ ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سردار تنویر الیاس کے درمیان مقابلہ تھا. اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ ان میں سے ایک نام جو رافال نکلے گا. اور اس میں جو فیورٹ تھے سردار تنویر الیاس صاحب تھے, گزشتہ تقریباً 7-8 ماہ سے وہ ایکٹیو تھے. خان صاحب کے ساتھ بھی بالکل قریب تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی تھے بھی, اور اس کے ساتھ یعنی بہت اچھا الیکشن کو مینیج کیا. تو یعنی گزشتہ 2-3 روز سے یعنی اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ دو بڑے اداروں کے مطلب لوگوں کے درمیان ایسے ایشوز تھے کہ جو تنویر الیاس صاحب کی جو ایکٹیویٹی پہ اس پہ یعنی بعض لوگوں نے کوشچن اٹھائے تھے کہ جو یعنی کی پوسٹ پہ شاید ہیں ان کی نامزدگی کو اچھا تاثر نہیں جائے گی آزاد کشمیر میں. تو خان صاحب نے ایک دم جو یعنی رات کو لیٹ نائٹ ایک اور اجلاس ہوا جس میں پھر طے ہوا کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو وہ آزاد کشمیر کا جو وزیر نامزد کیا جائے. اور جو علی امین گنڈا پور صاحب صبح سویرے پہنچے مظفر آباد اور جا کر لفافہ کھولا انہوں نے اور جا کر اس میں سردار تنویر الیاس صاحب کا نام آیا جو وہ ساری سردار عبدالقیوم خان اور نیازی صاحب کا ہے. راجہ کفیل صاحب یہ بتائیں اس فیصلے سے جو پی ٹی آئی اے جے کی ہے اس کے اندر کوئی ڈویژن کے امکانات تو نہیں ہے, ایسے خدشات تو نہیں کہ کوئی ڈویژن وہاں ہو جائے پارٹی کے اندر؟ اچھا وقتی طور پہ تو کوئی ایسا تاثر پیدا نہیں ہوا, لیکن اگر یہ 1-2 دن آپ کو یاد ہوگا کہ کل یعنی پرسوں جب اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو اس میں نتیجہ پروسیجر میں تبدیلی کی گئی. پہلے یہ تھا کہ جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا 2 دن کا ٹائم ہوتا تھا, 1 دن کاغذات یا نامزدگی جمع ہونے تھے, پھر اسکرونٹی ہوتی تھی, اگلے دن یا تیسرے دن وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. تو انہوں نے فوری طور پر اس میں کوئی نہ تبدیلی کی, ایک ہی دن کاغذات جمع ہوں گے, اسی دن اسکرونٹی ہوں گے, چند گھنٹوں میں یہ پروسیس مکمل کرنا تھا. ایک دم یہ تبدیلی آئی ہے. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے. ناظرین صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, راجہ کفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ رات میں دوبارہ اجلاس بلایا گیا اور اچانک سے علی امین گنڈا پور کو بلایا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا, پہلے یہ متوقع نہیں تھا فیصلہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ یہ جو فوراً ایمرجنسی میں کیا گیا اور الیکشن رولز میں تبدیلی کی گئی, یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈویژن نہ پیدا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر لوگ ناراض ہوئے ہیں, جیسے مطلب یہ اطلاعات موجود ہیں کہ بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ اپنے گروپ کی کو میٹنگ بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کوئی آگے چل کے ان میں ڈویژن پیدا ہو سکتی ہے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اعجاز عباسی صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر. اعجاز عباسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ سے جاننا چاہیں گے عبدالقیوم نیازی صاحب کا بطور وزیر اعظم انتخاب کشمیر کے عوام کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. عبدالقیوم نیازی صاحب کا تعلق بہت دور دراز ایک کنٹرول لائن کا علاقہ جو مدارپور اور تیترین روڈ کا علاقہ ہے اس سے ہے, اور یہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں براہ راست متاثر علاقہ ہے وہ, اور یہ پسماندہ علاقے سے آئے ہیں, لیکن ان کا گھرانہ ایک بہت طویل عرصے سے سیاست کے ساتھ وابستہ رہا ہے. ان کے بھائی 2 بار وزیر رہے, یہ خود بھی ملزمت وزیر رہے ہیں, اور یہ ایک اچھے پولیٹیکل سیاسی ورکر شمار کیے جاتے ہیں. دوسرا آزاد کشمیر میں ایک عرصے سے اور بڑے بڑے قبائل کا اور بڑے خاندانوں کا جو ایک سیاست کے اوپر ظاہر ہے بہت گرفت تھی. تو یہ پہلی بار ہے ایک عمران خان صاحب نے ایک بندے کو نامزد کیا جس سے تاثر رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس جمود کو اور اس روایت کو چھوڑا گیا ہے. تو لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں گے اور وہ آزاد کشمیر کے وسائل, آزاد کشمیر کے جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کو خرچ کریں گے, اور اس سے مستقبل میں شاید لوگوں کو امکانات ہیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے. اعجاز عباسی صاحب کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر اے جے کے کا جو الیکشن ہے وہ ذرا اجلت میں کیا گیا ہے, اور جس طرح سابقہ روایت تھی, یہ سابقہ جس طرح طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا اس میں کوئی اچانک تبدیلی کر دی گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آزاد کشمیر کے الیکشن تو رہی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی قیادت کی آزاد کشمیر میں اپنے پارلیمانی لیڈر نامزد کرتی آئی ہے, لیکن اس بات تو عمران خان صاحب نے
پہلے ہی اپنی سیاسی پارٹی سے اس بات کا اختیار لے لیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، آزاد کشمیر کے اسپیکر، حتیٰ کہ آزاد کشمیر کے اگلے 1.5 مہینے کے بعد جو صدارت کے الیکشن ہونے والے ہیں اس کی نامزدگی کا اختیار بھی انہوں نے اپنے پاس لے لیا تھا. صحیح، بہت شکریہ اعجاز عباسی صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی. اب شاہد صاحب، یہ اچانک تبدیلی یہ رولز میں، یہ بات ایک جانب تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھوڑا روایت سے ہٹ کے، جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، اور آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ود ان پارٹی پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر کے اندر ڈویژن پیدا ہو سکتی ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے پھر فیوچر میں اس کا مطلب ہے کہ کچھ نقصان اٹھائے گی پی ٹی آئی. میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ وہاں جو ہیوی ویٹس پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں بیرسٹر سلطان جو ہے وہ ٹاپ پر ہے، وہ میرے خیال میں امن سے نہیں بیٹھیں گے وہ لوگ. اچھا، یا تو یہ ہے کہ ابھی جیسے اعجاز عباسی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ وہاں کے صدر کا الیکشن بھی ہونا ہے، یا تو ان میں سے کسی ایک آدمی کو بطور پریزیڈنٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے، جیسے بیرسٹر سلطان صاحب ہیں، تو کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ تھم جائیں. اگر ان کو وہاں بھی اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا تو پھر یقیناً یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے بڑھیں گی، اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں. انہوں نے سیاست کرنی ہے. پھر جو بات اعجاز عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی پہلے وہاں بڑے بڑے جو قبائل ہیں، بڑے بڑے جو خاندان ہیں، باثر خاندان جو ہیں وہ وہاں پر قابض رہے ہیں. تو اب یہ ایک مطلب اس روایت کو پرائم منسٹر عمران خان نے ختم کیا، اور ایک مطلب نیا آدمی سامنے آیا ہے، اور ان کا وہ اس طرح کا پولیٹیکل جو ہے برادری، قبیلہ اور وہ والی صورتحال نہیں جو پہلے تھیں. اب ان سے جو لوگوں کی توقع ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی، ان کی توقع یہ ہوگی کہ یہ آزاد کشمیر میں جو مسائل ہیں، ایک تو جو اندرونی مسائل ہیں آزاد کشمیر میں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، ٹھیک ہے جی، کرپشن، اس پر یہ کنٹرول کریں، وہ مسائل حل کریں. عام آدمی کے لیے تعلیم کی جو سہولیات ہیں اور جو دیگر مسائل ہیں ان کو حل کریں. دوسرا، ان کے کندھوں پر ایک ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس کو بیس کیمپ کہا جاتا ہے آزادی کے لیے. تو جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی جو مشکلات کا شکار ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر جو مسئلہ کشمیر کو اجاگر ہم بھی کر رہے ہیں، حکومت پاکستان بھی ان کی ترجمان ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم وہ تو وکیل ہیں ان کے کشمیریوں کے. تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہیں ان کا بڑا رول ہے کہ وہ ان کے لیے بھی آواز بلند کریں، ان کے لیے بھی جو ہے اپنا کیا نام ہے اپنا رول ادا کریں، اور کشمیر میں وہ اتنی سہولیات پیدا کر دیں، اتنا ماڈل بنا دیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اور دنیا بھر میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں جو پرائم منسٹر آیا ہے اس نے کشمیر کیسے رکھا ہوا ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کٹ پتلی حکومت کیا کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان سے جو سب سے بڑی توقع ہے وہ یہ ہے کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں، عام آدمی کو جو مسائل درپیش ہیں، جو وہاں برادری ازم کے حوالے سے جو سیاست ہوتی تھی اور برادریوں کو نوازنے کی جو سیاست ہوتی تھی، پرائم منسٹر عمران خان نے اس روایت کو ختم کیا ہے. تو اب اس روایت کو ختم ہونے کا فائدہ پھر اسی طرح ہے کہ اب برادری ازم نہ ہو، عام آدمی کو فائدہ ہو، عام آدمی کے سہولیات پیدا ہوں، عام آدمی کی مشکلات کم ہوں، عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع کھلیں. تو یہ ہو، اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جو بھائی ہیں ان کے لیے جو مشکلات ہیں، ان کے لیے جو مسائل ہیں، ان کو بھی اجاگر کیا جائے، زیادہ مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے. اچھا، یہ تو اوورال طے ہوا کہ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ عام آدمی کے معاملات بھی حل ہو پائیں گے. اب ظاہر ہے پھر آئندہ روز چونکہ 5 اگست باقاعدہ طور پر یوم سیاہ منایا جائے گا، اس پہ بات بھی ہوگی، تو کشمیر اوورال ڈسکس بھی ہوگا. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ذرا ہم پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے، دیگر جو علاقے ہیں ان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں. اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا، شیخ رشید صاحب بڑے عرصے سے نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ دن آ پہنچے کہ ان کی جو خواہش تھی یا ان کی پریڈکشن تھی وہ پوری ہونے والی ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ہم مسترد کرتے ہیں ان کو، یہ جس نوعیت کا سیال کوٹ میں الیکشن ہوا اور اس کے بعد یہ واویلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو پھر وہی بیانات نون لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں.
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو نون سے شین اور شین سے نون والا سلسلہ ہے، یہ 12 اکتوبر 99 کو جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا اور میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، تو یہ اس وقت بھی ایک کوشش ہوئی تھی کہ شہباز شریف کو آگے لایا جائے، شہباز شریف کو پارٹی ہیڈ بنایا جائے اور نواز شریف کا رول ختم کیا جائے، اور بہت اسی طرح کی خبریں آئیں۔ شیخ رشید صاحب اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ میں مستقبل میں نواز شریف کا رول نہیں دیکھ رہا، میں سیاست میں نواز شریف کا رول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب مستقبل شہباز سیاست کرے گا، اور شہباز کو بھی ساتھ وہ بتاتے بھی تھے کہ ان شرائط پر کرے گا اور یہ والی بات ماننی پڑے گی، لیکن حالات نے یہ بتایا کہ ان کے درمیان کوئی ڈویژن نہیں ہو سکی اور وہ اسی طرح رہے۔ تو ابھی بھی بظاہر حالات ایسے نہیں لگ رہے آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے خواہشیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، لیکن شریف فیملی کو مجھے نہیں لگتا کہ تقسیم ہو سکے۔ اچھا، اس پہ جو آج شیخ صاحب نے بیان دیا ہے شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی سیاست پہ، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کرونا کا بھی ذکر کرتے ہیں، آج کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ذکر کریں گے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو بیان بازی چل رہی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس میں۔ سیاحت ترین صاحب، یہ معاملہ کہ جب ہم نون لیگ کا ذکر کر رہے ہیں، آج شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اہم بات ہو سکتی ہے اگر ایسی آئے کہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف صاحب اپنا وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو انہوں نے مشرف کے زمانے میں یا اس کے بعد واپسی کے لیے کیا تھا، بالکل جس کا ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور ان کو جیل نہ جانا پڑے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب وہ راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک جانب شیخ رشید صاحب ودن نون لیگ ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، نون میں سے شین نکلنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ بات کر رہے ہیں، یہ متضاد بیانات سے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ نہیں بات، میں آپ کو عرض کروں کہ جو دستیاب حالات ہوتے ہیں آپ نے اسی میں کام کرنا ہوتا ہے نا، تو جو شہباز شریف کو دستیاب ماحول ہے اسی میں انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے جگہ بنائی جائے۔ کچھ باتیں میرے علم میں ایسی ہیں جو بھی آن ایئر نہیں کہی جا سکتی۔ چودھری نثار علی خان گو کہ مسلم لیگ چھوڑ گئے ہیں اور وہ اس وقت کسی پارٹی میں نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے وہ بھی مختلف جگہ رابطوں میں ہیں، اور کئی ملاقاتیں جو ہیں ابھی چند ماہ پہلے کئی ملاقاتیں چودھری نثار علی خان اور میاں شہباز شریف نے مشترکہ طور پر طاقت اور ہلکے لوگوں سے کی ہیں۔ یہ جو ہیں شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کے علم میں ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے بیان دیا کبھی یہ شہباز شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں، چودھری نثار علی خان کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اور چودھری نثار علی خان ایک ایسے سیاستدان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری پارٹیوں میں رسپیکٹ موجود ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی میں وہ بہت تنقید کرتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ کبھی نہیں چودھری نثار علی خان کے بارے میں بات کہتے۔ تو یہ ایک تعلق یا دوستی کی وہ ہے۔ چودھری نثار علی خان کبھی چودھری نثار علی خان کے بارے میں چودھری اعتزاز کی نہیں مانتے آصف زرداری صاحب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں چودھری اعتزاز جو باتیں کرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے اپنا آصف زرداری صاحب متفق ہوں۔ پھر چودھری اعتزاز اور چودھری نثار علی خان دونوں چودھریز ہیں، ایک چودھری جو ہے ادھر چکری کا ہے، ایک چودھری گجرات کا ہے، ان کا تعلق تو گجرات سے نا اعتزاز کا۔ تو یہ مطلب چودھری پھر دونوں میں اندر چودھراہٹ موجود ہے، دونوں پھر اپنی اپنی بات کرتے رہتے ہیں۔ چودھری نثار علی خان بھی بات کرتے ہیں اور اعتزاز احسن بھی جواب دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں چودھری جو ہے نا تو جب مسلم لیگ نون میں تھے چودھری نثار علی خان وہ نہیں مطلب میاں نواز شریف کی بات سنتے تھے، اور اسی طرح اعتزاز صاحب جو ہیں وہ جب پیپلز پارٹی میں ہیں، ابھی بھی ہیں پیپلز پارٹی میں، بزرگ ہو گئے ہیں اب، تو وہ اعتزاز صاحب بھی کسی کی بات نہیں سنتے، وہ بھی اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اپنی مرضی کی۔ لیکن جو میں بات جس پہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ چودھری جو انہوں نے بات کی چودھری نثار علی خان بھی کر رہے ہیں، خود میاں شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں ان کی شاید کوئی بات بن جائے۔ میں پھر آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے بارے میں یہ اطلاعات موجود ہیں، سورسز یہ بتا رہے ہیں باخبر کہ اس میں بڑے اہم لوگوں کو، جس میں 3 پرائم منسٹر ہیں، ایک پریزیڈنٹ ہے، شاید اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور شاید اس میں سزا ہو جائے۔ اس میں سزا ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوگی۔ دوسری جانب سے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، آج چونکہ صوبائی وزرائے تعلیم بین الصوبائی کانفرنس ہوئی،
वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया है कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे। आपके इल्म में है सिंध में पहले स्कूल्स बंद हैं और उन्होंने भी ये ऐलान किया कि 8 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे ग्रेजुअली, और उसमें फिर हाज़िरी जो है वो 50% रखी जाएगी। तो जो फैसले NCOC ने किए उसकी मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन पे सिंध भी राज़ी हो गया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो कोरोना है इसकी वजह से सिर्फ हमारे नहीं दुनिया भर का तालीमी निज़ाम बहुत जो है ना दबाव का शिकार रहा है। नंबर 1, तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम से ही कौमें बनती हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को भी बचाना है, बच्चों को सेव भी करना है। हुकूमत जो इक़दामात करती रही है मेरे ख़्याल में वो दुरुस्त करती रही है। देखिए, इस बच्चों को अगर 1 साल फ़र्ज़ किया किसी बच्चे का 1 साल जो है वो पीछे भी हो गया है तो उसका कोई फ़र्क नहीं, उसकी ज़िंदगी जो है उसके माँ बाप के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हुकूमत जब हालात देखती है कि भाई हालात अब ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, हुकूमत के पास NCOC में सारे आज़ाद शुमार मौजूद होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी भी बंद हुई, कॉलेज भी बंद हुए, स्कूल भी बंद हुए, लेकिन नकी साहब उसमें नुकसान बहुत हुआ है बच्चों का। अब उसका अजाला करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इम्तिहानात हो गए हैं, कुछ का शेड्यूल आया हुआ है पेपर उसका, वो बच्चे मेरे ख्याल देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि शफ़क़त महमूद साहब जो हैं, वैसे मैं उनकी पॉलिसी में बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जब PTI के अगर वज़रा की कोई कारकर्दगी जब कहीं लिखी जाएगी तारीख़ में, तो शफ़क़त महमूद साहब को बड़े नंबर दिए जाएंगे कि इन्होंने चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से किया है और इन्होंने कोशिश की है कि स्कूल भी खुले रहे। बेशक एक ग्रुप जो है वो एक दिन आए, दूसरा ग्रुप दूसरे दिन आए, बच्चों के क्लासेस में तादाद कम कर दी जाए। एक प्लान इन्होंने दिया है जिस पर अमल दरामद किया है, और आपने बताया कि सिंध वाले भी राज़ी हो गए हैं इस पर। सिंध में क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल गया, पूरे मुल्क में फैला हुआ है, लेकिन सिंध में बहुत ज़्यादा है। कराची की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है, वो दबाव का शिकार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मिल के जो फैसले हुए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का मसला है। ये हमारे बच्चे हैं, ये कौम के मुस्तकबिल हैं, ये मेहमान हैं, इन्होंने आगे आगे हमारी मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। अच्छा, ये तो कहा जा रहा है जी, सॉरी टू कट यू, ये कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये बच्चों को भी मुतासर करता है। तो अब ज़ाहिर है जो पहला हमारे पास फेज़ था, जो 3 लहरें गुजरी हैं, उसमें बच्चों के हवाले से ये कहा जाता था कि कम चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे को हो जाए, लेकिन ये जो भारतीय वेरिएंट आया है, इस डेल्टा वेरिएंट जिसे कहा जाता है, इसमें ये खदशात हैं कि बच्चों को भी ये वायरस लग सकता है। तो उसमें मेरे ख्याल में फिर आप स्कूल्स पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। देखिए, मैं समझता हूँ स्कूल्स के लिए जो SOPs जारी किए गए उन पर अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी है, और वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन जो है वो SOPs पर अमल दरामद करें, अपने बच्चों को महफूज रखें। ठीक है, स्कूल पर भी ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा को भी वैक्सीन लगाई जा रही है और स्कूल को मतलब साफ़ किया जा रहा है, वहाँ मतलब स्प्रे किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को महफूज बनाया जाए। लेकिन ये पूरी ओवरऑल हुकूमत की नहीं, पूरे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है। पूरा मुआशरा जो है जब कोई रोल करेगा तो हमारी ये जान छूटेगी। और जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, मेरी कई जो मतलब तिब्बी माहिरीन हैं, सेहत के मामलात पर जो माहिरीन मौजूद हैं, उनकी जो राय है वो ये कहते हैं हो सकता है कि काफ़ी अरसा हमें कोरोना के साथ ही चलना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि बतौर मुआशरा हमें रोल करना होगा। हम हुकूमत में जिम्मेदारियाँ ना डालें, कुछ अपने पे भी जिम्मेदारियाँ करें, हमें अपनी भी जिम्मेदारी याद करें। ज़ाहिर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है कि एक जानिब वो तालीम का नुकसान जो है उसका भी अजाला हो और इस वायरस से भी बचा जाए। तो इस पर हमारे कांधों पर, स्कूल के कांधों पर, आवाम के कांधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। एतजाज़ नकीर सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।